السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد وسیع اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں بات کروں گا آپ سے زندہ معجزوں کی۔ بہت سے لوگ جب ان سے معجزے کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہاں جناب معجزے ہوتے تھے، وہ نبیوں کے زمانے میں کچھ معجزے ہوتے تھے۔ میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ معجزے آج بھی ہو رہے ہیں، ہر لمحہ ہو رہے ہیں۔ صرف اس کو اس نظر سے دیکھنے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے کہ یہ واقعی یہ معجزہ ہے یا یہ کوئی ایسی چیز ہے جو روزمرہ بس ہونے لگتی ہے اور ہوتی رہتی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کو جس معجزے کی طرف اشارہ کرنے والا ہوں، آپ جب یہ ساری بات سن لیں گے تو آپ کا دل پکارے گا کہ واقعی یہ معجزہ ہے۔ تو چلتے ہیں جناب ویڈیو کی طرف۔ تو جناب معجزہ ہوتا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، معجزہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو اور انسان کی یہ سمجھ میں نہ آئے کہ یہ ہوا کیسے، ہوا کیوں کر۔ اس کی ایک واضح ترین مثال جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا جو رب العالمین نے ظاہر فرمایا تھا۔ اب میں اس کی دوسری مثال جو روزمرہ ہو رہی ہے، ہوتی رہتی ہے اور لوگوں کو اس بارے میں سوچنے کا موقع بھی نہیں ملتا، اس کی بات کروں گا۔ اور وہ ہے یہ کہ جب باپ کے لاکھوں اسپرم سیلز میں سے صرف ایک سیل ماں کے ایک اوم سے یعنی انڈے سے ملتا ہے تو یہ معجزہ جنم لیتا ہے۔ اور وہ معجزہ ہے کہ وہ ایک سیل تقسیم در تقسیم ہوتا چلا جاتا ہے، وہ آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا، اور صرف 1 ماہ کی مدت میں وہ جا کر رحم مادر میں چپک جاتا ہے۔ اس کو رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ زمر میں اس طرح بیان کیا کہ بے شک ہم نے انسان کو 3 طرح کی تاریکیوں میں پیدا کیا، اور تاریکیوں سے مراد ایک تو شکم مادر ہے اور دوسرا رحم مادر ہے۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرے سورہ نوح میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا اور اس کے بعد اس کو ایسی شکل دی جیسے خون کا جمع ہوا لوتھڑا، اور پھر اس کے بعد اس کو ایسا بنا دیا جیسے چبائی ہوئی بوٹی ہوتی ہے۔ اور یہی شکلیں 60-70 سال پہلے تک سائنسدانوں کو پتہ نہیں تھی، جو قرآن پاک نے 1400 سال پہلے بیان فرمائی ہے۔ تو یہ جو 1 ماہ کا بچہ ہوتا ہے جو رحم مادر میں چپک جاتا ہے، یہ جب 2 ماہ تک پہنچتا ہے تو اس میں 1 ماہ سے ہی اس میں دل بننے لگتا ہے، اس میں دماغ بننے لگتا ہے اور دل دھڑکنا بھی شروع ہو جاتا ہے، صرف 1 ماہ میں۔ جبکہ اس کا سائز آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت صرف 1 چاول کے دانے کے برابر ہوتا ہے۔ 2 ماہ کا جب بچہ ہوتا ہے تو اس میں اس کا سائز ہوتا ہے 1 اسٹرابیری کے برابر، اور پھر اس میں وہ اعضاء پختہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں جو کہ 1 ماہ میں ظاہر ہوئے۔ اور 3 ماہ کا بچہ جو ہے وہ تقریباً 3 سے 4 انچ تک ہوتا ہے، اور اس میں انسانی شکل بھی بن جاتی ہے۔ اس وقت تک آنکھ، ناک، کان اور ہاتھ پاؤں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یوں یہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، پختہ ہوتا چلا جاتے ہیں اعضاء، اور 9 مہینے بعد اس کے پیدا ہونے کا وقت آ جاتا ہے۔ اب اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے ناظرین کہ رب العالمین نے ہمیں صرف اور صرف 1 سیل سے پیدا کیا ہے۔ یہ سیل اسی طرح ہے جیسے مٹی کا 1 ذرہ، جیسے کسی لوہے کا یا دھات کا ایٹم، یہ جو کہ آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ یہ 1 سیل اس انسان کو بنا ڈالتا ہے جو کہ بعد میں رب العالمین سے جھگڑنے لگتا ہے۔ وہ ایک انسان کس طرح بنتا ہے؟ وہ 1 سیل سے تقسیم در تقسیم ہوتا ہوا بنتا چلا جاتا ہے۔ اس 1 سیل سے پیدا کی ہوئی تخلیق میں نہ صرف ماں باپ کے پورے عادات و خصائل موجود ہوتے ہیں، بلکہ ناک، نقشہ، چال ڈھال، آواز، جسم، قوت، طاقت، قد بت، اس کی بہت ساری خصوصیات ماں باپ کی اس 1 سیل کے ذریعے انسان میں منتقل ہوتی ہیں، اور جب وہ
بڑا ہوتا ہے تو اپنے ماں باپ کا پرتو ہوتا ہے۔ اب آپ خود بتائیے کہ یہ ایک سیل سے پیدا ہونے والی مخلوق معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ آپ اس کو معجزہ نہیں کہیں گے؟ بے شک کہیں گے۔ اس بات کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔